گو کہ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی مقرر نہیں، کوئی شعلہ بیان مقرر نہیں، لیکن سیرت کے حوالے سے اس تقریب میں کچھ کہنا میرے لیے باعث فخر ہے، باعث اعزاز ہے۔ اس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا میرے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ان کے اسوے پر عمل کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، جسے ہم تقریباً بھول چکے ہیں۔ اور اس بھولنے کا سبب مطلب ہم وہ نسل ہیں، جب ہم صبح سو کر اٹھتے تھے تو ہماری والدہ سب سے پہلے ہمیں کہتی تھی کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ کیا ہے اور اس سے رسول کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم خود ان والدین میں شامل ہیں، اور ہمارے دوسرے والدین جو ہیں ان کے بچے جب اٹھتے ہیں تو وہ انہیں کوئی نصیحت نہیں کرتے کہ بیٹے کلمہ پڑھ دو، تمہارا اللہ کون ہے، تمہیں یہ سانسیں کس نے عطا کی ہے، تمہیں یہ زندگی، یہ حفاظت کس نے عطا کی ہے، تمہارا نبی کون ہے جو تمہاری یاد میں روتا تھا، اس امت کی یاد میں روتا تھا، اس کی بخشش کی دعائیں کرتا تھا، اسے کس چیز کی کمی تھی، اسے کیا چاہیے تھا۔ وہ تو سرور انبیاء تھا، تمام رسولوں کا سربراہ تھا، لیکن اسے ہم امت کی بہت زیادہ فکر تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کریں، انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر قدم عمل کا ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی کامیابیوں کا منبع بن جائے۔ لیکن صد افسوس کہ ہم خود کو عاشق رسول تو کہتے ہیں، آپ سر راہ کسی آدمی سے پکڑ کے پوچھ لیں کہ آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، کہے گا کہ تم نے میری مسلمانیت پہ شک کیا۔ لیکن اس سے اگر آپ بنیادی ارکان پوچھ لیں تو شاید اس کو پتہ نہ ہو۔ تو مذہب سے ہم اتنی دور ہو چکے ہیں، ہمیں یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں ملنے آیا، اس سے کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی جب تربیت ہی نہیں کر سکتے تو ہم ان کو کیا زندگی کا سبق دینا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں سیرت نبوی سے آگاہ کریں۔ سیرت میں بہت سی کتب موجود ہیں، ہم اپنے بچوں کو انگریزی کی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، اسٹوریاں پڑھاتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو سیرت نبوی کی کوئی کتاب لا کر نہیں دیتے، تحفے میں بھی نہیں دیتے کہ تم پڑھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کیوں مبعوث کیا، کس قدر خوش قسمت امت ہیں ہم۔ 1,24,000 کہتے ہیں کہ پیغمبر آئے اس دنیا میں، کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا، کسی کی امت کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا جو اعزاز ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیرت محمدی پہ عمل کریں، اتباع رسول پہ اپنے آپ کو قائم و دائم رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ہم صحیح معنوں میں اپنا حق مسلمانیت ادا کریں۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وما علینا الا البلاغ۔